السلام علیکم، ویلکم ٹو اکیڈیمک انفو۔ آج کی ویڈیو ہے اردو کے ایک مضمون پہ جس کا عنوان ہے سائنس کے کرشمے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ خدائے بزرگ و برتر نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے بے شمار علمی اور فکری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ انسان وجہ تخلیق کائنات ہے، دنیا اس کے لیے ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ بقول اقبال، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ انسان کو یہ شرف اس لیے حاصل ہے کہ اسے علم جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ سائنس علم ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین دماغی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ وہ ان صلاحیتوں سے کام لے کر مسلسل ارتقاء و ترقی کی منازل طے کرتا رہتا ہے۔ انسان نے سائنس کی بدولت اس قدر ترقی حاصل کر لی ہے کہ اس کے کارناموں پر حیرت ہوتی ہے۔ انسان نے آج تک ترقی کی جو منازل طے کی ہے وہ سب سائنس ہی کی مرہون منت ہیں، اور ارتقاء کا یہ سلسلہ برابر جاری و ساری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چھولے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا، معراج ارتقاء بشر دیکھتا ہوں میں۔ سائنسی ترقی کے ہاتھوں انسانی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے۔ ہر لمحہ تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ ماضی کی ناممکن باتیں ممکن ہو گئی ہیں، قدیم قصے کہانیوں میں جان پڑ گئی ہے۔ اسی سائنسی ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر یہ حقیقت پختہ ہو رہی ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے بہترین اور اشرف ہے۔ پوری کائنات اس کے تابع ہے۔ آج انسان کے اندر خود اعتمادی کا جو فخر ہے وہ اسی سائنسی استعداد کی دین ہے۔ آج یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے سامنے جھکی رہے اور خالق کائنات کے سامنے سجدہ گزار رہے۔ لگا دی کاغذی ملبوس پر مہر ثبوت اپنی، بشر کے نام کر دی ہے خدا نے کائنات اپنی۔ آج سے ہزاروں سال قبل جب انسان نے زمین پر قدم رکھا تو اسے نہ رہنے کے لیے عالی شان عمارتیں میسر تھیں، نہ پہننے کے زرق برق لباس۔ اس کی خوراک جنگلی پھلوں اور کچے گوشت پر مشتمل تھی، مگر انسانی عقل اور اس کے جذبہ تحقیق و تجسس کی بدولت اس کی تکالیف دن بدن کم ہوتی گئیں۔ سائنسی علوم کی دریافت کے ساتھ اس کی طرز و بود و باش میں بھی انقلاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لامحدود ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا علم محدود ہے۔ انہیں روز ازل سے جو جبلتیں اور صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں ان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا۔ آج بھی وہ اسی طے شدہ ڈگر پر چل رہے ہیں، لیکن انسانی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا ابتدا میں کیا تھی اور آج کس مقام پر کھڑی ہے؟ اگر زمانہ قدیم کا انسان آج کے دور جدید میں آ جائے تو وہ اس کے طلسمات میں کھو کر رہ جائے۔ آج کا انسان سمندروں، ہواؤں اور فضاؤں کو مسخر کر کے خلا کی تسخیر کر رہا ہے۔ وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ پہلے رات کی آمد کے ساتھ ہی اندھیرے کی حکمرانی قائم ہو جاتی تھی۔ طلباء دیے کی ٹمٹماتی لو میں پڑھتے اور دیے کا دھواں ان کی بینائی پر برا اثر ڈالتا، مگر آج کے ایک بٹن دبانے سے چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ ہوا، بارش اور آندھی سے بے نیاز یہ برقی لیمپ ہمارے گھروں اور بازاروں کو روشن رکھتے ہیں۔ بجلی کی مدد سے ہم کمرے گرم کرتے ہیں اور سردی کی شدت میں بڑی حد تک کمی محسوس کرتے ہیں۔ گرمی کی موسم میں پنکھے اور ایئر کنڈیشنرز ہمارے کمروں کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ فرج کا دروازہ کھولیں اور یکبستہ پانی حاضر ہے۔ پیغام رسانی کا سلسلہ بھی آج کل ترقی پر ہے۔ یہ سب سائنس کے ہی کرشمے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ انسان ہی انسان سے بے خبر تھا۔ آمد و رفت کے ذرائع محدود تھے۔ انسان اونٹوں یا گھوڑوں پر سفر کرتا تھا، مگر آج سائنس کی بدولت اس کی دنیا بدل چکی ہے۔ ذرائع آمد و رفت میں ریل گاڑی کی ایجاد نے ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس کے ذریعے طویل فاصلے سمٹ کر رہ گئے اور مہینوں کا سفر دنوں اور گھنٹوں میں طے ہونے لگا، اور سفر
سفر جسے ایک عذاب تصور کیا جاتا تھا، اس میں بے پناہ آسائشیں اور سہولتیں پیدا ہو گئیں۔ یہ لوگوں کو کثیر تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا مؤثر ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے بھاری سامان کی نقل و حمل میں بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اب برقی ٹرین نے ایک اور انقلاب پیدا کر دیا ہے اور وہ ریلوے لائنوں کے بجائے فقط ایک لائن کے ذریعے ٹرین چلائی جا رہی ہے۔ ذرائع آمد و رفت میں موٹر کار ایک اور مفید سائنسی ایجاد ہے۔ جن مقامات پر ریل گاڑی کا پہنچنا مشکل ہے وہاں موٹر کار بآسانی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کا استعمال وقت گزرنے کے ساتھ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ آج کے انسانوں کے لیے ایک ضرورت بن کر رہ گئی ہے۔ موٹر کار کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً بس، ٹرک، ویگن، سزوکی پک اپ وغیرہ، جن کے ذریعے لوگوں اور مال اسباب کی نقل و حمل کے لیے بے حد آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے نئے نئے ماڈل مسلسل مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ بحری جہاز ایک اور مفید اور مؤثر سائنسی ایجاد ہے۔ اس کے ذریعے انسان نے گہرے اور زخار سمندروں کی وسعتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورے کا پورا شہر سمندر کی متلاطم موجوں اور تھپیڑوں سے کھیلتا ہوا جانب منزل رواں دواں ہے۔ جہازوں کی بے شمار قسمیں وجود میں آ چکی ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جہاز لوگوں اور بھاری سامان کی نقل و حمل کے لیے بہت کارآمد ہے۔ جنگی جہاز دفاع کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آبدوز اور ٹارپیڈ وغیرہ بھی دفاعی مقاصد کے لیے عام زیر استعمال ہیں۔ ہوائی جہاز ایک حیرت انگیز سائنسی ایجاد ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان بڑی حسرت سے پرندوں کو آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرتا دیکھتا تھا، لیکن آج وہ خود ان فضاؤں میں محو پرواز ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اب مہینوں اور ہفتوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہونے لگا ہے اور ان کے ذریعے انسان کا بہت سا قیمتی وقت بچ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز صحراؤں، جنگلوں اور سمندروں سے بے نیاز ہو کر کھلی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ قحط زدہ اور مصیبت زدہ علاقوں میں ہوائی جہازوں میں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے غذا اور ضروری سامان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہوائی جہاز کی بے شمار قسمیں وجود میں آ رہی ہیں، ان میں سواری کے اور جنگی جہاز بھی شامل ہیں جن کے نئے نئے ماڈل وجود میں آ رہے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دور جدید کی حیرت انگیز ایجادات ہیں۔ ہم ریڈیو کے ذریعے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ملکی خبریں اور دیگر پروگرام سن سکتے ہیں اور اس طرح ہر قسم کے حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ ٹی وی اس سلسلے میں ایک اور حیرت انگیز اضافہ ہے، یعنی ہم محض آواز سننے کے بجائے بولنے والے کی تصاویر بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ریڈیو، ٹی وی کے بے شمار فائدے ہیں۔ ٹیلی فون اور وائرلیس بھی دور جدید کی حیرت انگیز ایجادات ہیں۔ ان ایجادات نے پیغام رسانی کے کام کو بہت آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ ان کے بے شمار کاروباری، سیاسی، معاشرتی اور دفاعی فوائد ہیں۔ دوربین اور خوردبین بھی سائنس کی عجیب و غریب ایجادات ہیں۔ اب ایسی دوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کے ذریعے فضاؤں اور سیاروں کے بارے میں نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اور خوردبین کے ذریعے ہم ایسی چیزوں کو بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو عام انسانی آنکھ کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ کمپیوٹر جدید دور کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ اس کے ذریعے اعداد و شمار کے حساب کتاب میں موازنہ طور پر ترقی ہو چکی ہے۔ اب اس کا استعمال زندگی کے مختلف شعبوں میں عام ہو گیا ہے۔ طب کا شعبہ کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ بہت سے لا علاج امراض کا علاج سائنسی آلات کی مدد سے ممکن ہو گیا ہے۔ ایکس رے کے ذریعے انسان کی ایسی اندرونی بیماریوں کی تشخیص ہو جاتی ہے جو بظاہر ایک امر محال ہے۔ علاوہ ازیں بے شمار طریقۂ علاج وجود میں آ چکے ہیں۔ اب تو دل کی تبدیلی کے کامیاب آپریشن بھی ہو رہے ہیں۔ آنکھوں کی بینائی کی بحالی تو ایک عرصے سے ممکن تھی، مگر اب اندھوں کی آنکھوں میں قرینے کی تبدیلی بہت حیرت ناک ہے جو ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے۔ ریڈار ایک اور حیرت انگیز ایجاد ہے۔ یہ گویا ایک مشینی آنکھ ہے جو فضا میں ہوائی جہاز کی موجودگی کا پیشگی مشاہدہ کر لیتی ہے اور اس طرح دشمن کے فضائی حملے کو روکا جا سکتا ہے اور ہوائی جہاز کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب آسمانی بجلی کڑکتی تھی تو انسان دہل جاتا تھا، لیکن اب وہی بجلی انسان کے قابو میں ہے اور اس کی کنیز بن کر اس کے سینکڑوں کام سر انجام دیتی ہے۔ دور جدید کی ترقی و خوشحالی کا بہت کچھ دار و مدار بجلی پر ہے۔ یہی ہماری رات کو دن میں بدل دیتی ہے۔ اسی سے ہمارے کارخانے اور فیکٹریاں چلتی ہیں۔ یہی زراعت اور صنعت و حرفت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔
آبادی کے اضافے اور بڑھتی ہوئی انسانی ضرورت کے پیش نظر بجلی کی توانائی ناکافی ثابت ہو رہی ہے، اس لیے اب انسان ایٹمی توانائی کو بروئے کار لا رہا ہے۔ یہ ایٹمی توانائی بے پناہ پیداواری صلاحیت رکھتی ہے اور اس دور میں کوئی قوم اپنی رفتار ترقی کو اس کے بغیر برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دور جدید کی ایک اور اہم ایجاد مواصلاتی سیارہ ہے۔ اس کے ذریعے موسم کا حال معلوم کیا جاتا ہے اور ٹی وی پر بین الاقوامی پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت علم کا حصول بھی سہل ہو گیا ہے۔ کتابیں وسیع پیمانے پر چھپتی ہیں۔ دنیا کے تمام علماء و فضلاء کی علمی تحقیقات پریس کی بدولت بہت جلد چھپ کر مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ طلباء کو سستے داموں کتب میسر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب انٹرنیٹ پر تقریباً ہر کتاب سافٹ کاپی میں موجود ہے۔ سائنس نے انسان کو غیر معمولی طور پر طاقتور بنا دیا ہے۔ آج لڑائی کے میدان میں بھی وہی قوم فتح سے سرفراز ہوتی ہے جو سائنسی علوم میں فوقیت رکھتی ہو۔ آج مشین انسان کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ وہ خود بھی ایک مشین کی طرح بے حس ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی لیے کسی مرد دانا نے تان کرتے ہوئے کہا تھا کہ سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی کے اندر تیرنا تو سکھا دیا ہے، لیکن اسے زمین پر رہنے کا سلیقہ اور آداب نہیں سکھائے۔ یعنی آج کے مشینی دور میں آدمی کو بھی میسر نہیں ہے انسان ہونا۔ اقبال کا یہ کہنا بلا شبہ مبنی برحق ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ سائنس بذات خود ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کا منفی استعمال بے شمار تباہی و بربادی اور ہلاکت آفرینی کا سبب بنتا ہے۔ مثلاً ایسے تباہ کن جنگی ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں جو دنیا کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ بین البراعظمی میزائل اور ایٹم بم، ہائیڈروجن بم جیسی ایجادات نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سائنسی ایجادات کو پرامن مقاصد اور تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کیا جائے۔